بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب افتاء اور اصول افتاء شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے علاقے کے بڑے مفتی صاحب، بڑے شیخ حضرت مولانا مفتی عیسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کرتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان صاحب گورمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا اور اہل علم کے نزدیک آپ کی بات کو حجت مانا تھا۔ چنانچہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی بات کا، مفتی عیسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا، آپ کی بات پر بڑا اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے بھائی مولانا عبدالحمید خان سباتی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اکابرین حضرت مفتی صاحب پر بڑا اعتماد فرماتے تھے، بڑی شفقتیں تھی مفتی صاحب کے ساتھ۔ تو حضرت نے یہ رسالہ اس میں فرمایا ہے، یہ آپ نے افتاء اور اصول افتاء۔ تو افتاء کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم کو اہل لغت کے ذریعے قرآن مجید میں جہاں افتاء اور استفتاء کے الفاظ آئے ہیں، ان کا استقصاء کیا گیا ہے۔ میرے قرآن پاک میں فتوے کا لفظ بھی آتا ہے، تو اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، تو سب اس میں بیان کیا جائے گا۔ تو افتاء کے بنیادی ارکان جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ضروری اور واجبی علم کا حصول، افتاء کے جو بنیادی ارکان ہیں۔ نمبر 2، کسی اہم اور جواب طلب مشکل مسئلے کا حل۔ نمبر 3، زندگی کے اہم مقاصد اور مطالب کا حصول جو اس استفتاء سے وابستہ ہوں۔ نمبر 4، تردد سے مبرہ حتمی، یقینی اور قطعی حکم تک رسائی، یعنی کہ جب آپ کسی سے آپ افتاء کا کام کر رہے ہیں تو ایسی رائے ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد نہ ہو اور وہ یقینی بات ہو۔ تو افتاء کس کو کہتے ہیں کہ کسی اہم اور مشکل معاملہ میں جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جو نہایت عمیق اور بظاہر لا ینحل سمجھا جائے، حتیٰ کہ خواص کی نظر میں بھی سہل اور آسان نہ ہو، ہر کس و ناکس کے فہم کو وہاں تک رسائی ممکن نہ ہو، ایسی صورت میں ایک طے شدہ اور حتمی فیصلہ جس پر عمل کیا جا سکے، معاشرے کے حق میں مفید اور مؤثر ثابت ہو، اس کی اہمیت اور ضرورت سے کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہو، زندگی کے اہم مقاصد و مطالب اس سے وابستہ ہوں، یہ مسئلہ خانہ داری، ملکی تدبیر، سیاست میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہو، گویا مسئلہ انسانی حیات کے لیے محور اور قطب کی حیثیت رکھتا ہو، ایسی صورت میں کسی عالم، فاضل، قاضی یا مفتی کے حکم یا فیصلے کو شرعی اصطلاح میں فتویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ فتویٰ ہے یہ فتوۃن سے مشتق ہے۔ فتوۃن اور فتاتن کہتے ہیں جوان مرد، بہادر کو کہتے ہیں، اور افتاء کا معنی ہوتا ہے جوان مردی اور اپنے شرعی فہم کو کام میں لانا۔ اور اصطلاح شرعیت میں مفتی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی خودداد اجتہادی صلاحیت سے زیر بحث کسی پیچیدہ معاملہ میں حتمی حکم دیتا ہو اور حکم کا مدار ادلہ شرعیہ پر ہونے کی وجہ سے اس کی نسبت شریعت کی طرف کرتا ہو۔ بس میں آ گئی اصطلاح شریعت میں مفتی کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفتیہ والفتوى الجواب عما يشكل بين الاحکام ويقال استفتیت فافتانی بکذا۔ اصفہانی لکھتے ہیں کہ مشکل احکام کے جواب دینے کو فتویٰ اور فتیہ کہتے ہیں،
کہا جاتا ہے میں نے اس سے فتویٰ طلب کیا، استفتیت یعنی فتویٰ طلب کرنا، سوال پوچھنا، اور اس نے مجھے اس کا جواب دیا۔ اور علامہ ابن منظور افریقی لسان العرب کے جو مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں والفتیہ تبیین المشکل من الاحکام اصله من الفتى وهو شاب الحدث الذي شب وقضى فكأنه يقضي ما أشكل عليه ببيانه فيشب ويصير فتيا قويا، وأصله من الفتي وهو الحديث السن، وأفتى المفتي إذا أحدث حكما، وفي الحديث الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه وأفتوك أي وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوازا۔ تو یہ ہے فتوے کا لغوی اور اصطلاحی معنی اصلاح شریعت میں۔ قرآن پاک کے اندر بہت سی جگہ پر اس کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، استفتاء بھی آ گیا اور افتاء کا لفظ بھی آ گیا۔ استفتاء کا معنی ہوتا ہے پوچھنا، سوال پوچھنا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کا جو قصہ بیان فرمایا ہے، تو اس کے اندر بھی لفظ افتاء مذکور ہے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی افتونی فی امری، افتاء کا معنی یہاں پر فتویٰ دینا نہیں بلکہ یہاں پر حتمی فیصلہ اور رائے ان سے لے رہی تھی۔ آپ بتاؤ کہ سلیمان کا تو یہ میرے پاس جو ہے وہ آیا ہے، خط آیا ہے، تو انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، وہ دعوت دی ہے اسلام قبول کرنے کی، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہ دیکھیں یہاں پر افتاء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون۔ اور اسی طریقے سے وہ جو بادشاہ تھا شاہ مصر، اس نے جو خواب دیکھا تھا، اب قال انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون۔ عزیز مصر کا کلام ہے جو اپنی شورا سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے۔ اللہ کی تعبیر ایک خاص فن ہے، ہر ایک عالم کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں، بلکہ یہ وہبی اور عطائی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے اس علم سے سرفراز کر دیتے ہیں، پھر وہ خواب بھی بظاہر ناقابل فہم اور غیر معقول سے نظر آتا ہے، اس لیے اس خواب کی تعبیر کو افتاء کا عنوان دے دیا گیا، لیکن ساتھ یہ شرط لگائی ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعی اس کا حل جانتے ہو تو پھر جو ہے نا آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو جیل میں 2 شخص داخل ہوئے تھے، اور ان دونوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو خواب کی تعبیر بتا دی، تو پھر وہ ایک کے حق میں تھا اور ایک کی جب وہ خلاف نظر آ رہا تھا، اس نے کہا جی میں نے تو یہ خواب نہیں دیکھا، میں نے تو یوں دیکھا، میں نے تو یوں دیکھا ہے، اور میں جو پہلی مرتبہ تم نے بتایا بس اصل وہ یہ ہے، اس کا ہم نے آپ کو جواب آپ کو بتا دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، اور اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔
تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا تھا. اس بحث میں بہت زیادہ اقوال پیش کیے جاتے تھے. اس آیت میں آپ سے یہ کہا گیا کہ زیادہ تحقیق سے کام نہ لو، زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے بارے میں کسی سے دریافت بھی نہ کریں. اور اسی طریقے سے اب مفتی کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو مفتی کا کام تو کہ فتویٰ دیتا ہے، اس لیے حدیث پاک کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ یعنی کی ذمہ داری کو بیان کیا گیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم كان اسمه على من افتاه. کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جو اس سے فتویٰ دریافت کرتا ہے. ہاں، اس کو تحقیق نہیں ہے لیکن وہ جواب دے رہا ہے، اس کو بولنا آتا ہے. تو لہذا مفتی کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے مطالعہ کر کے سوال کا جواب دے. کیونکہ اس لاعلم شخص کے فتویٰ کا باعث وہی مستفتی ہے جس نے اس کو بے جانتے ہوئے بھی اس سے مسئلہ دریافت کیا، گویا اسے صحیح جواب مطلوب ہی نہیں. ایسا شخص غافل ہے یا نفس پرست، لہذا وہی شخص گناہگار ہوگا. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے عن عبداللہ بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ علم کو سینوں سے زبردستی نہیں چھینے گا، نہیں نکالے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کی موت کی صورت میں. علماء فوت ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. حتی اذا لم يبق عالما، کوئی بھی محقق عالم متبحر عالم نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ جاہل لوگوں کو یعنی عالم اور عالم سمجھیں گے. فرمایا کہ اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ یہ جاہل لوگ ہوں گے، اور جو ہے نا جب ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا تو یہ بغیر تحقیق کے لوگوں کو جواب دیں گے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس لیے جب وہ اس کی مفتی کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، مفتی کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے. ایک انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جگہ لے کر حاضر ہوئے. ایک نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیں. دوسرے بھی یہی عرض کی کہ آپ جو ہے اللہ کی کتاب سے فیصلہ فرما دیں اور آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم بات کرو. اس شخص نے کہا میرا بیٹا اس شخص کے ملازم تھا، شخص کے پاس ملازم تھا، اس نے اس کی عورت سے زنا کیا. مجھے لوگوں نے بتایا کہ میرے بیٹا پر رجم یعنی سنساری کی سزا ہے. میں نے اسے 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر
اس کا فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اہل علم سے دریافت کیا، انہوں نے بتایا کہ میرے پڑوسی، انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے پر کوڑوں اور جلا وطنی کی سزا ہے، رجم یعنی سنگساری اس کی عورت پر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، بکریاں اور لونڈی تیری ہے، وہ تمہیں واپس مل جائے گی، اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے، مزید برآں 1 سال جلا وطنی کی سزا ملے گی۔ نیز فرمایا کہ اسے 19 تو اس شخص کی عورت کے پاس جا کر دریافت کی کر، اگر زنا کا اعتراف کر لے تو ہم لوگ ہاں جی، تو ٹھیک ہے، تو یہ ہے مفتی کی ذمہ داری، اور بھی کہیں قرآن و حدیث کے اندر اس کی بہت ساری ذمہ داریاں۔ آگے بعد بھی اسلام کے اندر فتویٰ نویسی کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے بھائی، یہ جو فتویٰ دینے کا فن ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے یہاں فتویٰ بہت بڑا معاملہ سمجھا جاتا تھا، وہ شک یا بے یقینی کی کیفیت میں فتویٰ دینے سے گریز کرتے تھے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ انہیں کم علم سمجھیں گے یا ان کی شہرت اور عزت میں کمی آئے گی، وہ لا ادری کہنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ سب شریعت مطہرہ کے بارے میں ان کا احساس عظمت تھا، ان کے ہاں اللہ کی خشیت سب سے زیادہ اہم معاملہ تھا، اللہ کی خشیت۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اصحاب افتاء کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب عالم کی نیت درست ہو تو اسے تکلف کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی۔ بہت سے علماء لا ادری میں نہیں جانتا کہنے میں اور محسوس کرتے ہیں، اور اب وہ اپنے فتوے کے ذریعے لوگوں میں اپنی وجاہت کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہیں جواب نہیں پتا، وہ فتویٰ دیتے ہیں اگرچہ انہیں اپنے فتوے پر یقین نہ ہو۔ یہ تو بہت بڑی رسوائی کی بات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے ان سے ایک مسئلہ دریافت کیا، امام نے کہا لا ادری، اس نے کہا میں بہت سے علاقے طے کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، اور آپ کے پاس پہنچا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اے اپنے شہر میں جا کر کہو کہ میں نے فلاں مالک، یعنی کہ میں نے مالک سے دریافت کیا، اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرما رہے ہیں بھائی جا کے لوگوں کو بتا دینا امام مالک سے مسئلہ پوچھا تھا اور مجھے میرے مسئلے کا جواب نہیں دیا انہوں نے۔ تو اس لیے کل انشاءاللہ باقی اس کو آگے کچھ مزید پڑھیں گے، تو وقت شروع ہو رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ تھوڑی سی کچھ باتیں ہیں، یہ تمہیدی باتیں ہیں، ان کو ختم کر کے کل سے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کتاب کو خلاصہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔